آج کے ہمارے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں علاقہ بیلی کے پیر طریقت رابر شریعت حضرت مولانا علامہ عبد الکریم صاحب ندیم دامت فیوزہم کی خدمت میں میک پیش کرنے لگا ہوں، لیکن میک پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اب ہمارے پاس ہماری پرانے بزرگوں کی کھیپ میں یہی رہ گئے، کہاں سے ضیاء القاسمی لائیں، کہاں سے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی لائیں، کہاں سے مولانا حق نواز لائیں، کہاں سے سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب لائیں، کہاں سے عبد الکریم شاہ صاحب، علامہ محمد عبدالستار توسوی، مولانا عبدالشکور دین پوری، مولانا لقمان علی پوری، میں کس کس کا نام لوں؟ ہماری نوجوان نسل تو صرف نام ہی جانتی ہے، انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے انہیں دیکھا ہے، اور جنہوں نے انہیں دیکھا ہے اب ان کی یاد صرف یہی رہ گئے ہیں، جو چند ایک باقی ہیں اکثر بستروں پر ہیں، بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر عطا دے، سلامت پاک رحمت فرمائے۔ یقیناً اللہ گواہ ہے، ان حضرات کی زندگیاں ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کے بقا اور تحفظ کے لیے۔ سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں، دن رات ایک کیا ہوا ان لوگوں نے صرف ہمارے ایمان بچانے کے لیے، ہماری آخرت سدھارنے کے لیے۔ تو میں ملتمس ہوں حضرت کی خدمت میں کہ اپنے قیمتی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، یہ عظیم الشان اجتماع جامعہ خیر العلوم کا سالانہ اجتماع ہے۔ حضرت اقدس مفتی غلام قادر صاحب نور اللہ برکتہ، جنہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کی ترویج اور اشاعت میں گزاری، یہ خوبصورت مرکز ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہاں یہ جتنے علماء میرے دائیں بائیں مشائخ اور بزرگان دین بیٹھے ہیں، سب ان کے شاگرد ہیں۔ وہ لوگ کتنی بڑی محنتیں کر گئے، سچی بات ہے کہ جامی صاحب نے ہم سب کو آپ دیدہ کر دیا ہے، دو چولے تو اللہ کے مہمان ہیں، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے۔
اللہ کے ہاں کوئی ایک عمل بھی قبول ہو جائے تو آخرت کی نجات کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ ہم چونکہ جانتے نہیں کون سا قبول ہے کون سا نہیں، تو اس لیے قبولیت کی دعا اور عاجزی بھی کرنی چاہیے۔ کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے میں نے یہ کیا، بلکہ مانگنا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ میں رات بھی بخار تھا، آج دن کو بھی میں نے صبح گولیاں کھائیں تو پھر میں سو گیا۔ 12 بجے کے بعد اٹھا، پھر حوصلہ باندھا کہ اتنے عظیم اجتماع میں میں دعا سے محروم ہو جاؤں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال جب انہوں نے یہ جلسہ طے کیا تھا کہ اگلے سال آپ ربیع الاول میں رکھیں گے، اس وقت حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے، محتمم صاحب نے سب سے پہلے، اور جامی صاحب نے مجھے لکھوایا، تو وہ کچھ باتیں دماغ میں آتی ہیں اور سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر طبیعت یا بخار یا بیماری پھر کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی، وہ ایک تعلق سامنے نظر آتا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو مولانا اسامہ رضوان صاحب کی سنی، ہمارے عزیز ہیں۔ اللہ نے اب ان جوانوں کی بڑی کھیپ تیار کر دی ہے، ہر موڑ پر ہر موقع پر بہت اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، اس کی مناسبت سے ایک تو ولادت کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو چیزوں پر امت کے اکابر کا اتفاق ہے کہ حضور ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اس میں سب کا اتفاق ہے، سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس میں بھی سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں کہ آپ اس بہار کے مہینے میں آئے، ربیع الاول میں سب کا اتفاق، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ہم جھگڑا کرنے والے نہیں، ہم تو سب کو جوڑنے والے ہیں۔ اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت سوموار کے دن ہوئی، بلکہ اگر اگلی چیزیں دیکھ لی جائیں کہ آپ کے ولادت کے 40 سال بعد جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے، اظہار رسالت کیا ہے، تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا۔ 23 سال مکی زندگی گزار کے جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے، سفر کی 27 تاریخ کو حضور مکے سے نکلے ہیں، 3 دن غار میں رہے ہیں، یکم ربیع الاول کو وہاں سے نکلے ہیں، 12 دن رات سفر کر کے سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو حضور مدینے پہنچے۔ تو ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، رسالت بھی ربیع الاول میں ہے، ہجرت بھی ربیع الاول میں ہے، اور دنیاوی 63 سالہ زندگی، اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی، ہجرت کے بعد 10 سالہ زندگی جب مکمل کر کے عالم فنا سے بقا کی طرف، خلق سے خالق کی طرف، دنیا سے عقبہ کی طرف گئے ہیں، تو اس وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سوموار کا دن تھا اور 12 تاریخ، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ ولادت کی تاریخ کون سی تھی، لیکن چونکہ میں علماء دیوبند کا خادم ہوں تو ہم جھگڑنے والے نہیں ہیں۔ کوئی 9 کا قائل ہے تو پھر بھی ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے محبوب آئے، کوئی 8 کا قائل ہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے محبوب آئے، کوئی 12 کو مانتا ہے تو ہمیں خوشی ہے ہمارے محبوب آئے۔ حضور کی آمد پر خوشی کرنا، جس کو خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ مومن کی زینت ہے کہ حضور کی ولادت پر خوشی کرے، اور یہ خوشی حدیث سے، حضور کے عمل سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو، ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آقا سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض روزوں کے علاوہ کچھ روزے تھے جو معمول میں تھے، مثلا ہر مہینے کے 3 دن، 13، 14، 15 ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کے روزے، شوال کے روزے، اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ حضرت شیخ کہتے ہیں مختلف مہینوں میں مختلف موقعوں پر حضور نے روزے رکھے۔
لیکن ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ جمعرات کی حکمت تو سمجھ آتی ہے کہ اگلا دن جمعہ کا ہے، اس رات کی بھی فضیلت ہے، اس میں مرنے والے کی بھی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی بھی فضیلت ہے، تو پہلے دن حضور اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے کہ بڑی بابرکت رات آ رہی۔ لیکن پیر کے دن حضور روزہ رکھتے تھے تو محبوب سے پوچھا گیا آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا۔ تو حضور نے اپنی پیدائش کی خوشی خود منائی ہے اور اس کا طریقہ روزہ۔ سارے بولو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے اپنی ولادت کی خوشی کیسے منائی؟ کہہ دو روزے سے۔ کس طریقے سے کی؟ روزہ رکھ کے محبوب نے خوشی کی کہ یہ میرے پیدا ہونے کا دن۔ اس لیے کہ روزہ خوشی ہے۔ رمضان کا چاند نظر آئے مسلمانوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، مسجدوں کو خوبصورت بناتے ہیں، نئی قالینیں بچھاتے ہیں، امام تلاش کرتے ہیں، تراویح کا آدمی تلاش ہوتا ہے، صبح شام افطاری اور سحری کے انتظامات ہوتے ہیں، دسترخوان لگتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، مسلمان صبح سویرے اٹھتے ہیں، تہجد روزانہ معمول میں رمضان مبارک میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ روزوں کی خوشی ہے نا۔ تو روزہ رکھنا یہ خوشی کی علامت ہے۔ وہ برکت کا مہینہ آیا اس کی خوشی، اس میں برکت والا نبی آیا، حضور کو خود خوشی تھی، اس لیے حضور نے سوموار کے دن پر روزہ رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے تاریخ متعین نہیں کی، دن متعین کی کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اس کی خوشی ہے۔ تاریخ کون سی تھی یہ تاریخی طور پر چونکہ اختلاف ہے، اس لیے حضور نے بھی اس کا تعین نہیں فرمایا۔ لیکن جہاں ایک بات اور ہے کہ حضور کی خوشی کا اظہار روزہ، کہہ دو کیا ہے؟ اونچی آواز سے کہو۔ اس لیے کہ خوشی کرنے کے بڑوں کا انداز اپنا ہوتا ہے، بچوں کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ آپ کے مدرسے کا یہ عظیم الشان جلسہ ربیع الاول میں ہوگا، پورے علاقے اور بسیب کو اس اجتماع کا انتظار ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ پوچھتے ہیں، چھپ گئے اشتہار اعلان ہو گئے، کس نشست میں کون عالم آ رہا ہے، کیا ترتیب ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہ خوشی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقل مندوں کی اور بڑوں کی، اور ایک بچوں کی۔ خوشی دونوں کرتے ہیں، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ بڑوں کی خوشی یہ ہے کہ بھئی اس اجتماع کی فلانی نشست میں فلانے عالم آ رہے ہیں، یار ان کو سننا چاہیے، فلاں بزرگ آ رہے ہیں ان کی زیارت کرنی چاہیے، فلاں مبلغ آ رہا ہے اس کی تقریر سننی چاہیے، فلاں شاعر آ رہا ہے اس کا کلام سننی چاہیے، اس مدرسے کی کارکردگی کیا ہے وہ سننی چاہیے، اس سال کتنے بچے فاضل ہوئے ان کا دیدار کرنا چاہیے۔ یہ بڑوں کی خوشی ہے۔ بچوں کو ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، جلسہ کیا ہے، اس اہمیت کا پتہ نہیں جو خطیب تقریر کر رہا ہے اس کا کی حیثیت یا مرتبہ یا مقام کیا ہے، اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ دستار بندی کیا چیز ہوتی ہے، کیوں کرائی جاتی ہے۔ ان کو یہ خوشی ہوتی ہے ابھی جلسہ ہے، چلو 3 دن پڑھائی کی چھٹی ہو جائے، چاول پکیں گے کھائیں گے، لنگر چلے گا مزے ہوں گے، لوگ آئیں گے بتیاں شتیاں جلیں گی، ذرا ان کو دیکھیں گے۔ اب خوشی ان کو بھی جلسے کی ہے، ان کو بھی ہے، ان کا ذہن اپنا ہے، ان کا اپنا ہے۔ حضور کے آنے کی خوشی سب کو ہے، حتیٰ کہ ابو لہب کو بھی۔ حضور کی ولادت پر اس نے اپنی لونی کو آزاد کر دیا تھا، لیکن ہر ایک کی خوشی کا اپنا انداز ہے۔ کسی کو حضور کے آنے پہ یہ خوشی ہوئی کہ محبوب آئے ہیں، اب پیغمبر کا احترام بھی کرو، اکرام بھی کرو، کلمہ بھی پڑھو، نبی کی محفل میں بھی بیٹھو، حضور کی باتیں بھی سنو، آپ کی تعلیمات کو بھی یاد کرو، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بھی کرو۔ ایک بچوں والی خوشی ہے، بھئی یہ وہ دن آ گیا ہے، چلو کنکمیں سجا دیں، بتیاں لگا دیں، جھنڈیاں لگا دیں، بازاروں میں نکل جائیں، سیر کریں،
خوشی کرے، یہ ان کی خوشی ہے، یہ بڑوں کی خوشی ہے۔ حضور میں عقل مندوں کی خوشی روزہ بتائیے۔ سارے بولو کیا بتائیے؟ اونچی آواز سے۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آ گیا کہ حضور نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا، کہہ دو کیا کیا؟ تو جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ میری ولادت کی خوشی اللہ کی اس عبادت سے تو عیا کرو کہ روزہ رکھو، اس کو عید کے انداز میں ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ جس دن روزہ ہے اس دن عید نہیں، اور جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں۔ تو حضور نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر ایک مسئلہ یاد رکھو کہ جس کی طرف سے عید ہوتی ہے اس عید کے احکام بھی اس کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مثلا حضور نے فرمایا میری امت کو 2 عیدیں دی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں کے احکام بھی رب نے دیے ہیں۔ عید الفطر پہ کچھ کھا کے جانا، عید الاضحیٰ پہ نہ کھا کے آنا، عید الفطر پہ صدقۃ الفطر ادا کرنا، عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا، عید الفطر پہ صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے دینا، عید الاضحیٰ پہ قربانی نماز عید کے بعد کرنا، عید الفطر کے اوپر جناب تکبیرات آہستہ پڑھنا، عید الاضحیٰ پہ اونچی آواز سے پڑھنا۔ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس دن تم لوگوں پہ اشراق معاف ہے، سب لوگ صبح سویرے نہاؤ، کپڑے پہنو، خوشی کا اظہار کرو، تکبیرات کہو، کچھ چھوٹی عید پہ کھا پی کے جاؤ، بڑی عید پہ کچھ نہ کھاؤ، عیدگاہ کے میدان میں جاؤ۔ ہر جمعہ پہ خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، یہاں نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے، وہاں اذان اور تکبیر ہوتی ہے، یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے باوجود، واجب نماز ہونے کے باوجود، امت کا شعار ہونے کے باوجود نہ اذان کا حکم ہے نہ تکبیر کا حکم ہے۔ جس کی طرف سے عید ہے احکام بھی اس کی طرف ہے۔ اگر ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا، خواہ وہ کوئی عید غدیر ہوتی یا کوئی عید میلاد ہوتی یا کوئی عید شجاع ہوتی یا کوئی سر کے جدن چوری علی سفر جا کر حضور کی بیماری کا دن ہے دی چوری کھمتی جہالت کے انتہا۔ حضور کو جو پہلی تکلیف شروع ہوئی جس میں 15 دن حضور بیمار رہے پھر اللہ کو پیارے ہوئے، وہ اس سفر کے مہینے کے آخری خود کو جس دن یہ چوری کی عید کرتے ہیں اس دن حضور بیمار تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کس چیز کی عید کرنا چاہتے۔ یہ میں نے بات آپ کو اس لیے سمجھائی کہ اس مہینے کی اس اہمیت کو اپنے دل میں رکھیں۔ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کی بھی خوشی کی جائے تو اس کے شایان شان کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک عالم کا آپ اکرام کرتے ہیں تو اس کے لیے بہتر جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ کسی دارالحدیث میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں ان کا بیان ہو، لوگ ان کو ادب کے ساتھ آئیں، بیٹھیں، سنیں، پھر چلیں جائیں۔ کسی سرکاری سیاسی لیڈر پلیڈر کی آمد ہو تو کبھی آپ اس کو مسجد میں نہیں بتاتے، کوئی ہال بک کرا لو جی، کسی میرج ہال میں جگہ بنا لو جی، کسی اور ہوٹل میں کوئی جگہ بنا لو۔ یہ عالم کا انتخاب ہے، وہ سیاسی لیڈر پلیڈر کا انتخاب۔ حضور نے اس کے لیے خود تعین کیا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض، منحوس اور مردود جگہ وہ بازار ہے۔ اب بات کو سمجھیں، جب آقا رب کے سب سے بڑے محبوب ہیں تو ذکر حبیب کے لیے جگہ بھی محبوب ہونی چاہیے۔ پھر وہ آپ مسجد میں آئیں، بازاروں کی زینت نہ بنے۔ میرے مرشد ہیں حضرت میاں مسعود احمد صاحب دین پوری، ہمارے دین پور شریف کی خانقاہ کے سجا، پرانے بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں، پرانے بزرگوں میں سے۔ ایک دن میں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا سفر کر رہا تھا،
گاڑی میں ظاہر ہے کہ اب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں جو باتیں وہ بزرگوں والی باتیں سنا رہے تھے، تو میرے ذہن میں خیال آیا، کوئی ایک سوال انہوں نے کیا تو میں اس کے جواب میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت نے مجھے یوں دیکھ کے کہا چپ کر۔ مولانا عبداللہ صاحب اور جو لوگ دین پر جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے میاں صاحب جلالی مزاج رکھتے ہیں، چہرے میں بڑی وجاہت، جلالت، روب ہے، عام آدمی کو حوصلہ نہیں کہ یوں کر کے 2 منٹ بھی دیکھتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا، بھی پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی کہ ایک دم کہہ دیا چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گزرتے ہوئے میرے مدرسے پر میں نے کہا حضرت دعا فرما دیں، اندر تشریف لیا۔ میں نے کہا جی میں بچوں کو بلاؤں مصافحہ کر لوں۔ کہہ لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں جی پڑھ رہا ہوں۔ کہہ لگے قرآن والے میرے پاس آئے، قرآن کی عظمت کا تمہیں پتہ نہیں، میں وہاں چاہتا مسجد میں تشریف لے آئے، کلاسیں لگی ہوئی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، بیٹھ گئے، سب نے مصافحہ کیا۔ مجھے فرمانے لگے مولوی صاحب کیا بات کر رہے تھے، وہ بات پوری کی۔ میں نے کہا حضرت اس وقت تو آپ نے جھٹک دیا، میں ڈر گیا ہوں۔ فرما رہے تھے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ میں نے بات سنائی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں روک دیا؟ بات تو جو میں نے سنائی وقت نہیں ہے اس کے پیچھے۔ میں نے کہا جی آپ نے کیوں روکا تھا؟ مجھے فرمانے لگے بازار سے گزر رہے تھے، دکانوں پہ ڈیک بھی چلتے ہیں، مبعوث جگہ حدیث میں اس کو کہا گیا ہے، کناروں پہ گندی نالیاں ہوتی ہیں، درمیان میں گٹر کی لائنیں ہوتی ہیں، آلودگی اور گندگی کی جگہ ہے، اور ادھر تذکرہ کر رہے تھے حضور کے صحابی انس کا اور حضور کی ذات کا۔ تو محبوبوں کے تذکرے کے لیے جگہ بھی تو محبوب ہونی چاہیے، منحوس جگہ پہ ذکر نہیں ہوتا۔ اب رب کے گھر میں ہیں، یہ سامنے قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اب تم بھی تذکرہ کرو، ہم بھی اس ذکر کو سنیں، پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کس جگہ ہوتا ہے، محبوب کے یاد کا ذکر۔ یہ ہمارے اکابر و اسلاف کا نظریہ ہے حضور کے میلاد کی خوشی کے طریقے کی۔ ایک بات تو یاد سے، دوسری بات جو اس آیت کے ضمن میں کرنی ہے جس پر میری تقریر ہے، وہ یہ ہے کہ مقصد میلاد کو تو سب سمجھتے ہیں، لیکن مقصد میلاد کیا ہے جس کے لیے اتنی بڑی کانفرنس رکھی؟ حضور کے آنے کا اصل مقصد دنیا میں کیا تھا؟ ہم سارے مولوی اپنی تقریروں میں حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ جوانی کا دور میرا بھی تھا، کھڑے ہو کے 3 گھنٹے اسی سے بیٹھ کر بھی میں نے تقریریں کی، اور بڑی روانی میں کہ آج کل بھی جتنے تیز شعلہ روانی ہوا آئے، شاید ان سے بھی زیادہ میں تیز بولتا تھا، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ حضور مقصود کائنات ہیں، محبوب نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چاند سورج ستارے نہ ہوتے، فلاں فلاں نہ ہوتا، یہ سب درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ محبوب نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، محبوب ہیں کیوں، آئے کیوں؟ یہ سب کچھ تو ان کے لیے ہے، وہ کن کے لیے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کو ان آیات میں بیان کیا۔ یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت، پہلی آیت میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی عظمت کی 4 خوبی بیان، عقیدہ توحید بیان کیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ ہے کون؟ الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ اب ایک ایک لفظ پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹہ گھنٹہ کہا جا سکتا ہے اللہ کے کاموں کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ غالب کیسے ہے، اللہ قدوس کیسے ہے، اللہ بادشاہ کیسے ہے، یہ ساری اس کی قدرت کے نظارے۔ یہ کہہ کے جو اگلی آیت آئی، فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، رب کو سمجھنے کے لیے
اپنے آپ پر غور کرو، اس کے مالک بادشاہ ہونے پر غور کرو، اس کے عزیز ہونے پر غور کرو، اس کی حکمتوں پر غور کرو، اس کو قدوس ہونے پر غور کرو۔ اگر یہ سب کچھ سمجھ کر تمہیں رب سمجھ نہیں آیا اور توحید سمجھ نہیں آئی تو اللہ کہتا ہے پھر میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تمہیں اپنا ایک محبوب دیتا ہوں، اس کو دیکھ کے سمجھو، پھر اس کو سمجھ کے مجھے سمجھو۔ غور سے سمجھو۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک تقریر کا اقتباس رحمت اللہ۔ یہ بڑے لوگ تھے اور بڑے طریقے آتے تھے ان کو سمجھانے۔ شاہ جی نے فرمایا کہ جب میں اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہوں، حضور کے کمالات کو دیکھتا ہوں، معجزات کو دیکھتا ہوں، صفات کو دیکھتا ہوں، خوبیوں کو دیکھتا ہوں، تو پھر جی چاہتا ہے کہ عطا اللہ میں اس کو رب نہ کہہ دوں، اس محبوب کو خدا نہ کہوں۔ بے اللہ کون ہے؟ اس نے چاند کو بنایا ہے۔ حضور کون ہے؟ اس نے بنے ہوئے کو انگلی سے اشارہ کیا، توڑ بھی دیا، یوں کیا تو جو۔ اب جو کام وہ کر رہا ہے وہ یہ بھی تو کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس نے آنکھ بنائی ہے۔ جنگ میں قتادہ کی آنکھ نکل کے یہاں آ گئی، حضور کے پاس لے کے آ گئی، یہ حالت ہے۔ حضور نے رکھ کے ہاتھ لگا دیا، ٹھیک ہوگی۔ اب وہ بھی بنا رہا ہے، یہ بھی بنا رہا ہے۔ بھئی وہ کون ہے؟ اس نے درختوں کو پیدا کیا، اس نے اشارہ کیا چیر کے زمین کو یہاں آ گیا، اشارہ کیا تو چلے گئے۔ وہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ساری قدرت اسی کی ہے، میرا آپ کا۔ یہ ٹوٹا ہوا بازو صحابی یوں لے کے گیا، حضرت یہ حال ہے، آپ نے ہاتھ پھیرا تو تندرست ہو گیا۔ اب یہ سارے کام محبوب کر رہے ہیں، وہی کام رب کے ہیں، وہ کرے تو قدرت کہلاتی ہے، یہ کرے تو معجزہ ہے، لیکن کرتا وہ بھی ہے، کرتے یہ بھی ہے۔ تو بخاری کہتا تھا جب ان کو کرتا دیکھتا ہوں اس کو تو میں دیکھ نہیں سکتا، تو ذہن کہتا ہے اس کو سجدہ نہ کروں، اسے رب نہ کہوں، اس کو خالق نہ کہوں۔ لیکن جب اس کو دیکھا کہ یہ سب کو چھوڑ کے، سب سے منہ موڑ کے، سب سے تعلق توڑ کے، ایک رب کے رستہ دروازے پہ جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تو اکبر ہے، میں اصغر ہوں، تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، تو زبردست ہے، میں زیر دست ہوں، تو بااختیار ہے، میں بے اختیار ہوں، تیری قدرت طاقت ہے، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت پہ ہے، تو جدھر چاہے پھیر دے۔ پھر یہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتے ہیں، سر سجدے میں ڈالتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، پھر رب کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، انی عبد کا و ابن عبد کا و ابن امتی کا و ناصیتی بیدی کا، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے عبداللہ کا بیٹا، تیری باقی آمنہ کا لال، یہ میرا ماتھا میرے قبضہ قدرت میں نہیں، تیری طاقت ہے، تو جدھر چاہے ادھر پھیر دے۔ جب اس کو یوں روتا دیکھتا ہوں پھر سمجھ آتا ہے عطا اللہ خدا یہ نہیں، رب وہ ہے جس کے آگے یہ بھی جھکتا ہے۔ اب مقصد میلاد، رب نے محبوب کو بھیجے ہی اس لیے ہے کہ اس کی عظمتیں دیکھ کر مجھے اس پہچان، اس کو پہچان کے میری خوبیوں کو پہچان۔ اب اللہ نے آگے 4 مقصد بیان کیے ولادت کے، جہاں یہ 4 مقصد ہیں جو ان مقاصد پر عمل کرتے ہیں وہ کوئی جھنڈی نہ لگائے، کوئی حلوہ نہ کھائے، کوئی مٹھائی نہ بانٹے، کچھ بھی نہ کرے تو خدا کی قسم وہ میلاد کا صحیح حق ادا کرے۔ وہ آقا کی میلاد جیسے منانی چاہیے ویسے منا رہا، کیونکہ مقصد میلاد کو پورا کر رہا۔ اور جس شخص کے پاس مقصد میلاد نہیں، صرف نام ہے، تو وہ منافقت کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد 4 چیزیں قرآن نے بیان کی۔ سب سے پہلی یتلو علیہم آیات،
पुरानी आयात की तिलावत। आज आपके इस मदरसे में कितनी क्लासें हैं जी कुरान मजीद की अंदाजा? 6 बनात में 4। एक क्लास में अगर 50 बच्चा भी हो तो 200 बच्चा इधर होगा और 300 उधर। 2 और 3 500 बच्चे बच्चियां रोजाना कुरान पढ़ती हैं। मेरा एक तसव्वुर है कि दिन रात के 24 घंटों में जो दरसगाह में पढ़ाई की जाती है वो 10 घंटे जरूर पढ़े। एक बच्चा एक आयत को बार बार पढ़े और 10 घंटे पढ़े तो 1 घंटे में कम अज कम आहिस्ता पढ़ने वाला 3 पारे कुरान पढ़े तो 10 घंटे में वो एक खत्म करता है। तो जहां रोजाना 500 खत्म कुरान के होते, सोचो हुजूर की विलादत के मकसद को वो किस तरीके से अदा करते। क्या जो मकसद है, जो महफिल मीलाद मनाते हैं वहां इतने कुरान के खत्म होते हैं, उनके घरों में होते हैं, उनके मिजाज में होते हैं, उनको खुद कुरान की तिलावत करते हैं। ये दरसगाहें हैं जो उस विलादत के मकसद को पूरा कर रहे हैं। दूसरा मकसद है वही ज़क्की हिम, पैगंबर ने इन सबको पाक किया। तिलावत के फौरन बाद तज़किये का लफ्ज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में तज़किया आखिर में है, यहाँ पर पहले। इसकी हिकमत क्या है ये मैं इस वक्त नहीं बताता, टाइम नहीं है, लेकिन एक और बात बताता। सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को हजरत अली की ज़ियारत हुई ख्वाब में। सैयदना अली से शाह अब्दुल अजीज ने पूछा, हमारे यहाँ या अल्लाह औलिया मशाइख पीरान उज़ाम हैं, बैयत करते हैं, जिक्र करवाते हैं, चिल्ले कटवाते हैं, मुराकबे कराते हैं और जनाब ये अल्लाह अल्लाह करवाते हैं, आपके दौर में भी था या ये हमारे गले पड़ी हुई है मुसीबत? तो हजरत अली ने जो जवाब दिया बड़ा अजीब फरमाया, बड़ा अजीब फरमाया, हमारे होते हुए 2 चीजें थी, तुम चूंकि दूर हो तुम्हारे लिए जिंदगी है, हमारे होते हुए हुजूर का दीदार होता था, उधर नबी की जबान से कुरान की तिलावत होती थी तो अंदर का तज़किया हो जाता, दिल पाक हो जाता। तज़किये की 2 ही किस्में हैं, अंदर पाक होता है तौहीद और रिसालत के आने से, कलमा पढ़ने से, ज़ाहिर पाक होता है लिबास वजूद अपने आप और ज़मीन को पाक करके इबादत करने से। चूंकि हुजूर की निगाह पड़ जाने के बाद ये दोनों पाकीज़गी मिल जाती थी तो ये वज़क्की इनका मिस्ताक हो जाता। तुम चूंकि बहुत दूर हो इसलिए ये अल्लाह जो तुम्हारे दिलों पे हाथ रखते हैं, तुम्हें मुराकबे कराते हैं, तुम्हें तस्बीहात बताते हैं, तुम्हें जिक्र करवाते हैं, तुमसे तिलावत कराते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आलूदगी खत्म हो और दिल पाक हो। एक और सवाल भी था, अगर इजाजत हो तो है तो ऐसी वो बता दो। उसने कहा जी कुछ लोग हैं जो अपने आप को सैयद और वाले रसूल कहते हैं, लेकिन वो हुजूर के यारों को बिलखुसूस खुलफा को गाली देते, उनकी तौहीन करते। तो सैयदना अली ने फरमाया, जो सैयद होगा वो इनको गाली नहीं देगा, जो इनको गाली देगा वो सैयद नहीं होगा। अब सैयद के परखने की निशानी अली की ज़बान के मुताबिक यही है कि देखो वो अबू बकर उमर उस्मान का एहतराम करता है। तो मैं अर्ज़ कर लूं कि दूसरा काम तज़किया है। इस मदरसे का एक उस्ताद 1 साल पढ़ाए, इम्तिहान हुआ 50 बच्चे सारे कामयाब, हुजूर 23 साल पढ़ाए, रब इम्तिहान ले, इम्तिहान अल्लाह, खुदा जो नतीजा देता है वो तो कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन तेरा तारीख दान बेगैरत कहता है कोई कामयाब नहीं। या 3 हुए, या किसी ने कहा 5 हुए, किसी ने कहा 12 हुए, किसी ने कहा 14 हुए।
اگر مجھے علماء اجازت دے تو اپنے ذوق کی ایک بات کرتا ہوں. کچھ وہ ہیں جو ویسے فطری پاک پیدا ہوئے. مثال کے طور پر بڑی محبت کی بات کرتا ہوں. حضرت حسن بچے پیدا ہوئے تو آئے حضور کی گود میں. نہ کفر کا دور دیکھا، نہ پایا، نہ کفر کا کوئی ٹکڑا. پاک ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. جناب حسن حضور کی گود میں اذان حضور نے کہی، لعاب حضور نے لگائی، سینہ حضور نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی زبان چسوائی، تبھی پاک ہے. سیدہ فاطمہ کی ولادت کی 2 روایتیں. جس سال آقا نے اعلان نبوت کیا اگر اس سال پیدا ہوئی ہیں تو نبی کی گود میں آئی، اور اگر اس سے پہلے بھی پیدا ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، بچی کی حضور کی جوڑی میں آئی. جناب علی 5-6 سال کے تھے، حضور نے اپنی تربیت میں لے لیا تھا، پالا پوسا تھا. اب رسول اللہ کے پاس تھے تو یہ بھی پاک تھے. اگر نبی نے انہی کو پڑھا کے پاک کیا ہے تو پھر حضور نے کیا کیا؟ ان کو تو رب پہلے پاک کر چکا ہے. قرآن دلیل پیش کرتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس نبی کے آنے سے پہلے جنہوں نے ضلالت و گمراہی کا زمانہ دیکھا، نبی نے ان کو کلمہ پڑھا کے پاک کیا. وہ دور ابو بکر نے دیکھا ہے، عمر نے دیکھا ہے، عثمان نے دیکھا ہے، طلحہ نے دیکھا ہے، زبیر نے دیکھا ہے، سعد نے دیکھا ہے، سعید نے دیکھا ہے، انصار نے دیکھا ہے، مہاجرین نے دیکھا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان نے دیکھا ہے. وہ انہوں نے دیکھا، میرے نبی نے ان کو پاک کیا اور خدا نے بھی ان کے ایمان کی گواہی دی. اس لیے یہ کہنا کہ حضور نے کسی کو پاک نہیں کیا، یہ تو نبی کو ناکام کر دی جسارت ہے. تو دوسرا عمل حضور نے تزکیہ کیا. تیسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اب تزکیہ کی جگہ بھی مدرسہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ان کو قرآنی دعائیں، حدیثی دعائیں، ذکر اذکار، تسبیحات، اساتذہ تہجد کے وقت اٹھاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں تو کتنی بڑی محنت ہو رہی ہے. تعلیم کتاب و حکمت، قرآن کے مسائل سمجھنا. یہاں میں 10 سال آیا ہوں، میرے خیال ہے قرآن پاک کے ختم کی تقریب بالترتیب یہاں ایک استاد درس قرآن کرتے ہیں. آپ ہی بڑھا تو مستقل دیتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں. اب یہ حضور کے فرائض منصبی ہیں، جو ان چاروں کو پورا کرتا ہے وہ سمجھ لو کہ حضور کی ولادت کی خوشی کا حق ادا کرتا ہے. جو ان میں کمی کوتاہی کرتا ہے اس کو حضور کی ولادت کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ایک بات آخری، ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کا پورا دین پوری امت تک 2 واسطوں سے پہنچا. کتنے واسطوں سے؟ سارے بولو اور اونچی بات سے کرو. ایک صحابہ، دوسرے اہل بیت. کہہ دو صحابہ اور اونچی بات سے صحابہ اور. اب ان پر اعتماد ہوگا تو دین مکمل ہوگا. ان میں کسی پر بھی اعتراض کر دیا جائے تو دین مکمل امت تک نہیں پہنچ سکتا. چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک صحابی ابو ہریرہ، حضرت شیخ بیٹھے شیخ الحدیث، 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول. کوئی بے غیرت یوں کہے جھوٹا تھا، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑتا تھا. تو رسول اللہ کی 500 حدیثوں کا اعتماد تو ختم ہو گیا. زور سے بولو، ختم ہوا یا نہ ہوا؟ کیونکہ جب گواہ پر جرح کر دی جائے تو کیس ہی ختم ہو. اب گواہ مجروح ہو گیا تو کیس کہاں سے ثابت ہو؟ اب حضور کا دین امت میں کیسے پہنچے؟ اس لیے کوئی ابو ہریرہ کو مانے نہ مانے، لیکن اپنی زبان سے اس کی شان میں بے ادبی یا توہین کا جملہ کہے گا تو حضور کی پوری سیرت مجروح ہو جائے گی اور وہ سیرت امت تک نہیں پہنچ سکتی. اہل بیت میں ایک مثال ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات اور اہل بیت میں شامل ہیں. اس اکیلی خاتون سے 2210 حدیثیں منقول.
اب ایک کمینہ یہ کہتے ہیں میں عائشہ کو ماں نہیں مانتا، عائشہ کا ایمان نہیں مانتا۔ حضور نے اشارہ کر کے کہا تھا میرے علم کے دو سینے عائشہ کے سینے، دو حصے عائشہ کے سینے میں۔ جب عائشہ مجروح ہو گئی تو سارا علم، عمر بن خطاب اور ابو بکر باپ ہو کر بھی عائشہ کے دروازے پہ آ کے کہتے تھے اماں فلاں مسئلہ بتائیں، حضور نے کیسے سمجھایا۔ زندگی کے دو حصے ہیں، میں آپ کے پاس آ بیٹھا ہوں، یہ میری باہر کی زندگی، میں نے آج کیا کہا، کتنی دیر تقریر کی، کیسے پہنچا، جہاں مجھے کون ملا کون نہیں ملا، یہ میری بیوی کو پتہ نہیں، میری بیٹیوں کو پتہ نہیں، میری خالاؤں کو پتہ نہیں، میری رشتہ داروں کو پتہ نہیں، یہ یہی بتائیں گے نا جو دیکھ رہے، زور سے بولو۔ تو باہر کی زندگی، سفر کی زندگی صحابہ نے بتائی ہے، گھر کی اور رات کی اور اندر کی زندگی وہ ازواج اور اہل بیت نے بتائی ہے۔ گھر کے حالات آپ کو میری بیوی بتا سکتی ہے، بچوں سے پیار کیسے کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، ہم کوئی سوال کرتے تو جواب کیسے دیتے تھے، مسئلہ سمجھانا ہوتا تو کیسے کہتے تھے، یہ وہ بتا سکتی ہے۔ اس لیے اندر کی زندگی بیویوں نے بتائی ہے، باہر کی زندگی صحابہ نے بتائی ہے۔ یہ اصحاب ہیں، وہ ازواج اور آل و اولاد ہے، خاندان ہے، دونوں کا احترام محفوظ تو حضور کی نبوت محفوظ۔ ان میں ایک بھی مجروح ہو جائے حضور کی ختم نبوت بھی مجروح ہو جائے گی، حضور کی رسالت بھی مجروح ہو جائے گی۔ اس لیے جیسے ختم نبوت کے قانون کا تحفظ ضروری ہے، ایسے صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے قانون کا تحفظ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس پہ جو بھی تنقید کرے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ اہل بیت کی سچی محبت نصیب کرے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ یہ حضور کی سیرت پر کیلنڈر ہے، سامنے گاڑی سے ملے گا، پڑھے لکھے لوگ وہاں سے لے لیں، اسے گھروں میں رکھیں، بچوں کو پڑھائیں سکھائیں۔ یہ ایک خط ہے جنات کے نام، جس گھر میں جن جادو کے اثرات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس کو مریض کے تکیے کے نیچے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، کل سے شروع ہے، جتنے علماء تشریف لائے اور جو آنے والے ان کا آنا آسان فرما۔ اے اللہ جتنے سامعین آئے ہیں سب کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ اجتماع ان حالات میں بہت مشکل ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ اے اللہ جو ادارے والوں کا تعاون کر رہے ہیں ان کو اپنی رحمت کا شایع نشان پہ گزارنا۔ اے اللہ ان کے گھروں میں خیریں اور برکتیں رکھنا۔ اے اللہ جو تعاون کرنے کی ابھی نیت کیے ہوئے ہیں اور آئندہ اجلاس میں رات بھی کریں گے ان کو بھی اپنی رحمت کی شایع نشان جزا دے۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنا، ہم سب کے بیٹوں اور بیٹیوں کے مقدر اچھے بنا۔ بہت سارے ہمارے اساتذہ مشائخ علماء دوست احباب دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات بلند کرنا، جو زندہ ہیں عمروں میں صحتوں میں برکتیں نصیب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔